چلو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ احمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آج میں جو اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ صحافت کے متعلق ہے کہ پاکستان میں صحافت کا کیا معیار ہے اور کس طریقے سے صحافت نے پروگریس کی ہے اور صحافت کتنی کیٹاگریز میں تقسیم ہو گئی ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں نے سب سے پہلے صحافت مجھے جب پسند آئی، میں نے 91 سے اخبار پڑھنا شروع کیا اور خبریں پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ پھر میں کالم کی طرف گیا۔ کالموں میں پھر میں نے کئی ایسے دانشوروں کے کالم پڑھے جس سے مجھے رہنمائی ملی اور میری سوچ میں وسعت آئی اور پولیٹیکل افیئرس پر میری کافی پرکھ بہتر ہوتی چلی گئی۔ ود دی پیسیج آف ٹائم پرنٹ میڈیا کے ساتھ پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا۔ الیکٹرانک میڈیا کو بھی میں نے کلوزلی دیکھا اور ایسے ایسے صحافی جن کو ہم نے اخباروں میں پڑھا تھا وہ الیکٹرانک میڈیا پر ایز اے اینکر کے طور پر ایز اے پروگرام کو ہوسٹ کرتے رہے، اور یہ جو بھی حکومت آتی اس پر تنقید بھی کرتے، تعمیری تنقید بھی ہوتی تھی اور تقریبی تنقید بھی ہوتی تھی، اور یہ پروسیس چلتا رہا۔ اور جو صحافی جو ہزاروں میں تنخواہیں لیتے تھے وہ لاکھوں میں تنخواہیں لینے والے بن گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا نے بڑی ترقی کی اور کچھ صحافیوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنا لیے، کچھ صحافی ٹی وی کے اندر کو اپنے پروگرام کرنا شروع کر دیے، 7 بجے سے لے کے شام اور رات کے 11 بجے تک پروگرام ہوتے رہے۔ میں تقریباً 2003 یا 4 سے جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا مارز وجود میں آیا ہے، پاکستان میں چینلوں کی بھرمار ہو گئی اور میں نے کئی صحافیوں کو سنا، دیکھا، پرکھا اور زندگی کا وقت گزرتا رہا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، جب عمران خان کی حکومت آئی، اس حکومت کے دوران اور اس حکومت کے بعد 9 اپریل سے لے کے آج تک 3 سال جو گزر گئے ہیں، جو امپورٹڈ حکومت آئی اور یہ پی ڈی ایم کی سیکنڈ فیز جو چل رہا ہے، اس میں بہت سے صحافی جن کا رول تھا، جن کو ہم بڑے اچھے طریقے سے، بڑے سیریس انداز سے ان کی ڈیبیٹس کو سنتے تھے، ان کے جو کوسچن وہ ریز کرتے تھے ان کو سنتے تھے، تو ہمیں وہ پولیٹیکلی بڑے موٹیویٹڈ ہوتے تھے، ہمیں آگاہ کرتے تھے آنے والے حالات سے، موجودہ حالات سے، اور جو سینیریو ڈیولپ ہوتا تھا اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتے تھے۔ لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، جب عمران خان کا دور آیا تو عمران خان نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو سرکاری اختیار دینا بند کر دیے۔ عمران خان کا مشن یہ تھا کہ پاکستان کا زیادہ سے زیادہ پیسہ غریب لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے لگایا جائے، تاکہ غریب لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو اور ان کے جو گھر میں ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہے، یہ معاشی طور پر جو تنگ دست حال ہیں، وہ خوشحال ہوں اور کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹے موٹا بزنس کر کے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اپنی لیونگ سٹائل کو بڑھائیں۔ تو عمران خان نے پرنٹ میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو صرف وہ اشتہار دیے جو کمپلسری تھے، جو عوام کی اویئرنیس کے لیے یعنی کہ ضروری تھے۔ اس کے علاوہ اس نے میڈیا کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی، اور عمران خان کا ایک ایسا وقت آیا کہ اس وقت کے پایا کے صحافی 18 20 صحافی، عمران خان ایک ہی وقت میں سب کو ہینڈل کرتا تھا۔ اس کا کانفیڈنس، اس کی سچائی اس کی زبان کے سامنے عیاں تھی، اور 18 سے 20 صحافی بیٹھ کر جب لائیو پریس کانفرنس ہوتی، لائیو یعنی کہ کنورسیشن ہوتی، ڈسکشن ہوتی، ملکی معاملات پر، غیر ملکی معاملات پر، کرنٹ افیئر پر، فارن افیئر پر، پاکستان کی اکانومی پر، جب اوپن ڈیبیٹ ہوتی تھی، عمران خان سب کے تسلی بخش جواب دیتے تھے۔ کیوں کہ وہ بندہ لالچی نہیں تھا، اس نے کرپشن نہیں کی تھی، وہ صرف پاکستان کے بارے میں سوچتا تھا، پاکستان کی غریب عوام کو وہ اوپر اٹھانا چاہتا تھا۔ اوپر اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں، لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا۔ اوپر اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ فائنینشلی ایسے سٹرونگ ہو جائیں کہ ان کو امیر لوگوں کو مرہون منت نہ ہو، ہر بندے کو جاب ملے۔ کوئی بندہ جو 18 سال سے زیادہ عمر کا ہے، جو بھی جس قسم کی بھی وہ جاب کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جاب کے موقع پیدا کیے۔ انڈسٹری نے بوسٹ لیا اور پاکستان کی جو گروتھ ہے سالانہ 6% پر چلی گئی۔ پاکستان کے جو معیشت کا پہیہ بڑی تیزی سے رن کرنے لگا، اس نے کرونا کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اور اس نے کلائمیٹ چینج کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اور بلین ٹری سونامی بھی اس نے
جو متعارف کرایا تھا وہ تمام میڈیا کی زینت بنا اور انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائز کیا گیا عمران خان کی جو بھی اسٹیپس اس نے لیے. لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو صحافی 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جو حلالی صحافی تھے، ان میں سے سب سے سر فہرست تھے ارشد شریف صاحب تھے. میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں اور میں یہ ریکمینڈ بھی کرتا ہوں جب بھی عمران خان کی حکومت آئے تو نشان حیدر ارشد شریف کو دیا جائے. اور چند ایسے صحافی جو حلالی صحافت کر رہے تھے، انہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا، بھانپ گئے تھے، وہ ملک سے باہر چلے گئے اور باہر بیٹھ کر اپنا تبصرہ تجزیہ کرتے رہے. اور کچھ صحافی ایسے تھے جو ملک کے اندر رہ کر ایک بالکل پازیٹیو نیریٹو کی طرف لے کر عوام کو جا رہے تھے. ان پر جب دباؤ آیا، ایجنسیوں کا دباؤ آیا اور میڈیا مالکان کا دباؤ آیا تو ان کو آف ایئر کر دیا گیا. وہ کچھ صحافی تو بیچارے اپنے یوٹیوب چینل پر چلے گئے، اپنے اپنے چینل بنا لیے. اور ابھی صحافیوں کا ایک ایسا گروہ جن کو ہم بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہوں نے دلالی شروع کر دی. دلالی کیا شروع کر دی؟ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف ہر وہ دلالی کی. عمران خان کے ہر اس بندے کے خلاف انہوں نے دلالی کا پورا پراپر رول ادا کیا. میں جن کو بڑا اچھا صحافی سمجھتا تھا وہ میری نظروں میں زیرو ہو گئے. اور چند صحافی ہیں جن کو فنگر ٹپس پر جن کو گنوایا جا سکتا ہے، جنہوں نے حلالی صحافت کی. ان میں ارشد شریف، عمران ریاض خان، حبیب اکرم، سمینہ پاشا اور پارس جہاں زیب، کاشف عباسی، ماہر بخاری اور اس کے علاوہ شاہین صاحبائی صاحب، عرفان ہاشمی، ملک وقار احمد اور یعنی کہ ایسے یوٹیوبر جنہوں نے صدیق جان وغیرہ، سمیع ابراہیم وغیرہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حلالی صحافت کی، جنہوں نے عوام کے نیریٹو کو اچھی طریقے سے عوام کے سامنے پیش کیا اور جنہوں نے ہمیشہ یعنی کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا. لیکن کچھ صحافی ایسے دلالی صحافی نکلے جن کی فہرست تو کافی لمبی ہے، لیکن چند میں نام گنوا دیتا ہوں، جن میں جاوید چودھری، منیف فاروق، نجم سیٹھی، سلیم صافی، طلعت حسین، روف قلاسرہ، آسمہ شرازی اور گریدہ فاروقی، منصور علی خان اور بھی کیسے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم حکومت کو سپورٹ کیا اور ان کی خوب مل کر یعنی کہ میڈیا کے اندر بڑے بڑے پروگرام کیے اور دلالیاں کی. بعد میں انہوں نے معافی بھی کچھ نے مانگی، لیکن ان کا جو دلالی کا جو رول تھا، جس زبان سے انہوں نے بد زبانیاں کی، جس زبان سے انہوں نے الزام لگائے، کیا وہ لیفٹ والا فرشتہ لکھ نہیں رہا تھا؟ یہ دلالی صحافی سامنے آئے. اور کچھ صحافی ایسے تھے جنہوں نے کچھ رائٹ سائڈ کا بھی ساتھ دیا، کچھ لیفٹ سائڈ کا بھی ساتھ دیا. وہ منافق کے درجے میں آئے، جو آج بھی 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کے پروگرام کر رہے ہیں. ان میں سے 70 سے 80% ایسے صحافی ہیں جو منافق ہیں، جنہوں نے نہ حق کا ساتھ دیا اور نہ حق کا ساتھ دیا. وہ سینٹر میں کھیل رہے ہیں، وکٹ کے دونوں جانب، جسے کہتے جاتے ہیں نا، وکٹ کے دونوں جانب کھیلنا، ان کا یہ رول تھا. میرے پیارے پاکستانیوں، کیا ہم اس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے کلمہ اسی لیے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی دلالی کریں گے، ہم حکومت کے ہر اس اوچھے ہتھ کنڈے کی دلالی کریں گے، عوام کی جو توجہ کو ڈیویٹ کریں گے، عوام جس صحیح رستے پر چل پڑی ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے توجہ کہیں اور طرف مرتکز کرا دیتے ہیں، کوئی ایسا ایشو ٹیک اپ کر لیتے ہیں جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. یہ وہ منافق صحافی ہیں، دلالی صحافی ہیں، جنہوں نے دلالی کو اپنا نصب اللیگ سمجھا، جنہوں نے لاکھوں میں تنخواہیں ابھی بھی وصول کر رہے ہیں اور سرکاری پروٹوکول بھی استعمال کر رہے ہیں اور تمغوں کے ڈھیر ان کو گلوں میں ڈال دیے گئے. کامران شاہد جیسے، کامران خان جیسے، یہ سارے دلالی صحافی ہیں. انہوں نے دلالی میں اپنے آپ کو ایسا پیش کیا کہ ان سے بڑا کوئی دلال نہیں ہے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، تو آپ لوگوں کو سب صحافیوں کا رول، ان کا پاکستان کی ترقی میں کردار آپ سب کے سامنے آیا ہے. میری 35 سال ہو گئی ہے میری صحافت سے اٹیچمنٹ، لیکن میں کبھی کھل کر صحافت نہیں کر سکا کیونکہ ڈومیسٹک پرابلم میری ایسی تھی جن کو میں ٹیک اپ کرتے کرتے اس عمر تک پہنچ گیا. لیکن میں ان تمام صحافیوں سے جنہوں نے دلالی کی، جن میں سلیم صافی جیسے بھی تھے، نجم سیٹھی جیسے بھی تھے، سہیل وڈیش جیسے تھے، مجیب الرحمان شامی جیسے بھی تھے، مجھے انتہائی شرم آئی ان کے ایسے رول پر کہ جو میاں کے نعرے لگا رہے تھے. اور جس شخص نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پروان چڑھاؤ، کیا وہ سیاستدان ہو سکتا ہے؟ زرداری کو انہوں نے سیاستدان بنا کر پیش کیا کہ بڑا ذہین و فطین ہے.
ایسے زیادہ شاطر اور مکار انسان میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ یہ میاں برادران اور زرداری پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، ANP وغیرہ اور TLP وغیرہ اور جماعت اسلامی وغیرہ، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ثابت ہوئی ہیں۔ فلسطین کا رول جو ہونا چاہیے تھا، اب یہ علماء کرام فتوے دے رہے ہیں، ان کو 2.5 سے 3 سال پہلے فتویٰ دینا چاہیے تھا، اور ایسا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے تھا، تمام مسائل کو بھول کر تمام علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے تھی اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر کوئی اپنے اپنے مسئلہ کا پرچار کر رہا ہے۔ ہم اللہ کی رسی کو کیسے مضبوطی سے تھامیں گے؟ اللہ کی رسی کو اسی وقت مضبوطی سے تھامیں گے جب ہم مسئلہ کی جھگڑے اپنے بالائے طاق رکھ کر ایک پرچم کے نیچے اکٹھے ہوں گے، تب جا کر ہم خلافت راشدہ کو قائم کریں گے۔ پاکستان کی نجات خلافت راشدہ کے نظام میں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سسٹم پاکستان کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ 70 سالوں سے آپ لوگوں نے کافی تجربات کر لیے ہیں، ان تمام تجربات کا نچوڑ یہ ہے کہ اس ملک سے جب تک سودی نظام کی نحوست کو ختم نہیں کیا جائے گا، یہود و نصارہ کے ساتھ پنگیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ یہود و نصارہ آپ لوگوں کے کھلے دشمن ہیں، لیکن موجودہ قیادت ان سے پنگیں بڑھا رہی ہیں، ٹرمپ کی خوشامد کر رہی ہیں۔ کسی طریقے سے منرل بل پاس ہو جائے، ہم ٹرمپ کو منرل وغیرہ دے دیں اور عوام کو بیوقوف بنا لیں تاکہ ہمارا مال پانی چلتا رہے اور پاکستان کی عوام مرتی ہے تو مرتی رہے، جو غریب ہے غریب سے غریب تر ہوتا رہے، لیکن ہماری یہ دیہڑیاں ٹھیک لگ جائیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگ جاگو، یہ PSL سے جان چھڑاؤ۔ ہمیں جہاد کے لیے تیار ہونا ہے، ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے، ہم نے حضرت امام مہدی کا انشاءاللہ ساتھ دینا ہے۔ تو وہ فوجیں کہاں سے تیار ہوں گی؟ وہ مشرق سے تیار ہوں گی۔ ہمارا 25 سے 30 لاکھ بچہ جو دینی مدارس میں پڑھتا ہے، ان کو کسی نے آج تک اون ہی نہیں کیا، صرف عمران خان نے ان کو اون کیا، ان کو اپنے بچے سمجھا، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس نے کچھ سٹیپ لیے، لیکن ان کو آگے نہیں چلنے دیا گیا۔ کبھی کسی عالم نے ان بچوں کے بارے میں سوچا؟ کیا حکومت نے ان مدرسوں کا بجٹ مقرر کیا؟ کیا ان بچوں کی ضروریات زندگی نہیں ہے؟ کیا وہ صرف غریبوں کے بچے ہیں اس لیے؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، صحافت کا رول جنہوں نے صحیح ادا کیا، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ جنہوں نے دلالی کی اور جنہوں نے منافقت کی، میں ان کے لیے دعا کروں اللہ رب العزت کو ہدایت دے، یہ پکی سچی توبہ کریں اور ایک ایسا بیانیہ کی طرف سب تمام صحافی اکٹھے ہو جائے جس میں پاکستان کی عوام کی بقا ہے، جس میں مسلم امہ کی بقا ہے، اور جس میں پاکستان پوری دنیا کو انشاءاللہ لیڈ کرے گا۔ لیکن ہمیں خلافت راشدہ حضرت عمر فاروق کا دور 100% امپلیمنٹ کریں گے، تب جا کر پاکستان پوری دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آنے والے حالات پاکستان کے لیے انشاءاللہ انتہائی سازگار ہیں۔ آپ لوگ مایوس نہ ہوں، اللہ رب العزت نے عمران خان سے جو کام لیا تھا اس میں 80% لے چکا ہے، اور 20% جو کام رہتا ہے اس نے انشاءاللہ جیل سے باہر آنا ہے، اس نے حق حکمرانی پر بیٹھنا ہے، اور پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام اس شخص نے متعارف کرانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کے میں لکھ دیا ہے۔ یہ کریڈٹ عمران خان کو جائے گا اور عمران خان کے سپورٹروں کو جائے گا، جنہوں نے مشکل حالات میں بھی اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑا۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے، اکراس دی بورڈ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں، لیکن حق اور سچ کا ساتھ دیں، اپنی لیڈرشپ سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ گھروں میں نہ بیٹھے، فیملی لمیٹڈ پارٹیوں کے پیچھے نہ لگیں، ایک ایسی پارٹی کو سپورٹ کریں جو پورے پاکستان کی ترقی کے لیے خواہش مند ہے۔ تو اس کا نام آج جو پارٹی چل رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس کے علاوہ تمام پارٹیاں سب اپنا اپنا حصہ وصول کر رہی ہیں، کرتی رہیں گی اور کرتی رہیں گی، اور دوسروں کے اشاروں پر کام کرتی رہیں گی۔ تو میں سننے والے تمام پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔